سردیوں کا موسم نزدیک تھا اور سردیوں کی بارش بھی جنگل میں ہونے والی تھی۔ سب پکشیوں نے اپنے مضبوط اور پکے گھر تیار کر لیے تھے۔ ایسے ہی دیکھتے آسمان پر گہرے بادل چھا جاتے ہیں اور تیز آندھی اور بجلی کے ساتھ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سب پکشی پرندے اس بارش کا مزہ لے رہے تھے کیونکہ سردیوں کی بارش تو بہت ہی اچھی بارش ہوتی ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر سب پکشی پرندے بہت ہی مزے سے بارش کو دیکھتے ہیں اور اپنے مضبوط اور پکے گھروں میں رہتے ہیں۔ اس دفعہ کوے نے پھر سے اپنا گھر نہ بنایا اور وہ بارش میں بھیگ رہے تھے۔ ارے کوے دیکھو نا، اس دفعہ ہم نے پھر گھر اپنا نہیں بنایا، ہمارے تو پنکھ ہی ٹھنڈ سے اٹھ نہیں رہے، اب ہم کیا کریں؟ کوہ ایسا کہتا ہے اور کوے کو جواب دیتی ہے۔ ارے جی کالو جی، میں تو کہتی ہوں کہ آپ جائیں اس گندی آنکھوں والے کبوتر کے پاس یا اس بھاشن دینے والی چڑیا کے پاس کہ ہماری مدد کریں۔ کالو جی، میرا تو سارا کا سارا میک اپ ہی خراب ہو گیا، ہائے اللہ! آپ نے اس دفعہ پھر گھر نہیں تیار کیا۔ کالو جی، میں اب کیا کروں، میرا میک اپ تو سارا اتر گیا۔ کوی ایسے کہتی ہے اور کوہ مدد لینے کے لیے کسی نہ کسی پکشی کے گھر جاتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی پکشی مدد کر دے گا۔ ایسے ہی کوہ کبوتر کے پاس جاتا ہے۔ ارے کبوتر بھائی، میری مدد کریں، میرا گھر ٹوٹ گیا ہے اس بارشوں کی وجہ سے، کرپیا کرو کہ مجھے اپنے گھر میں رہنے دو، میں جب ہی بارش ختم ہوگی میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ کبوتر بھائی، آپ میری مدد کر دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ کوہ کبوتر کو ایسا کہتا ہے اور کبوتر کوے کو جواب دیتا ہے۔ ارے نا نا کوے، تجھے پتہ ہے کہ تو نے جب میرا پچھلی دفعہ گھر لیا تھا تو میرے گھر میں گھس گیا تھا تو نے مجھے میرے ہی گھر سے نکال دیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس دفعہ میں تمہاری چپڑی باتوں میں نہیں آؤں گا اور میرا گھر بہت ہی چھوٹا ہے، اس میں 3 پکشی نہیں رہ سکتے، میں تمہیں اپنے گھر میں رہنے نہیں دوں گا، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تم اور تمہاری پتنی کوی بہت ہی زیادہ شاطر ہو جو اپنی باتوں سے سب پکشیوں کو مائل کرتے ہو اور ان کے گھر ہتھیا لیتے ہو، اس دفعہ میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، کوے یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، تم کسی اور پکشی کے پاس چلے جاؤ اور تمہیں کسی پکشی نے نہیں رہنے دینا۔ کبوتر ایسا کہتا ہے اور کوہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کبوتر نے کوے کو رہنے کی اجازت نہ دی اور کوہ پھر کسی اور کے پاس جاتا ہے۔ ایسے ہی کوہ ہر ایک پکشی کے گھر جاتا ہے پر اس کی مدد کسی نے نہ کی۔ پھر ایسے ہی بارشوں کا سلسلہ تیز تھا، جنگل میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ کوہ ایک غار میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے میری تو مدد کسی پکشی نے نہیں کی، میں نے سب پکشیوں کے ساتھ بہت ہی برا کیا ہے، اب مجھے ضرورت ہے اور میری مدد کسی پکشی نے نہ کی، اب میں کیا کروں، اب میں کوے کو کیا جواب دوں گا کہ میری مدد کسی پکشی نے نہ کی۔
کیونکہ ہم ہر دفعہ سب پکشیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، ان کے گھر ہتھیا لیتے ہیں۔ اس دفعہ پکشی ہماری چالوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں اجازت نہیں دے رہے اپنے گھر میں رہنے کی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ کوے ایسا سوچتا ہے۔ ارے کوے جی، آپ اتنے ناراض کیوں ہیں؟ کسی پکشی نے نہیں مدد کی آپ کی؟ میں اب کیا کر سکتی ہوں؟ آپ نے کسی پکشی سے مدد تو مانگنی تھی، تھوڑا ان کے آگے رونا تھا، کوئی نہ کوئی پکشی پگھل ہی جاتا۔ میں کہتی ہوں کہ اس بھاشن دینے والی چڑیا کے پاس جاؤ۔ کوی ایسا کہتی ہے اور پھر کوا چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ اور ہاں کوی، بس اب وہ چڑیا ہی بچی ہیں جو ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ میں تو سب پکشیوں کے پاس سے ہو کے آیا ہوں، کسی بھی پکشی نے میری مدد نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ تم دونوں چور ہو اور ہمارے گھر ہتھیا لو گے۔ چلو میں اس چڑیا سے کچھ گندم کے دانے مانگ کے آتا ہوں، ہمیں یہ درخت کے پتے بارش سے بچنے کی مدد دیں گے۔ اب ہمیں کچھ کھانے کا انتظام کرنا ہوگا۔ ارے ہاں کوے جی، اس چڑیا کے پاس جائیں، اس نے کافی گندم کے اناج اکٹھا کیا ہے، پتہ نہیں منحوس کہاں سے لے کے آتی ہے، ہمیں تو کبھی نہیں ملا اتنا اناج۔ آپ جائیں اور اس سے لے کے آئیں کچھ گندم کے دانے، اور میرا تو بھوک سے سر بھی دکھ رہا ہے، اور آتے آتے 1-2 کپ چائے کا بھی لے آنا۔ پھر کوا اس چڑیا کے پاس مدد مانگنے کو جاتا ہے، جو بہت ہی نیک دل کی چڑیا تھی اور کافی سمجھدار تھی، اور ہر ٹائم کسی نہ کسی پکشی کی مدد کرتی۔ کوا اس کی کھڑکی پر آتا ہے۔ ارے لالو چڑیا، آپ میری مدد کر دیں، میں کتنے ہی دنوں سے بھوکے ہیں، ہمارے گھر میں ایک بھی گندم کا دانہ نہیں۔ کرپیا کرو لالو چڑیا کہ مجھے کچھ گندم کے دانے دے دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی، یہ میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ کوا ایسے کہتا ہے چڑیا کو۔ چڑیا تو رحم دل کی تھی، کوے کی ساری بات غور سے سنتی ہے، اور پھر لالو چڑیا گندم کے کچھ دانے کوے کو کھڑکی میں سے دے دیتی ہے، اور کوا وہ گندم کے دانے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اور اس چڑیا لالو نے کوے کی مدد کر کوے کو خوش بھی کیا، اور اپنا دل بھی لالو چڑیا نے ویسا ہی قائم رکھا جیسے سب پکشی اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو اللہ پاک ہماری مدد بھی کرے گا۔ جیسے اس لالو چڑیا نے کوے بھوکے کی مدد کی اور اس کا پیٹ اپنے گندم کے اناج کے دانوں کے ساتھ بھرا، اور کوے نے بھی اس کو دعائیں دی۔ اگر آج کی سٹوری ہماری آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔